بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے والدین کے ایسے اعمال جن کے گناہ کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے۔ ماں باپ کے 5 ایسے اعمال جو اپنی اولاد کی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک عورت نے پوچھا کہ یا امیر المومنین، کیا ایسے بھی کوئی عمل ہو سکتے ہیں جو میری اولاد کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں؟ تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ ماں باپ کے 5 ایسے کام ہیں جو اولاد کو موت کے منہ تک لے جاتے ہیں، اور وہ کام یہ ہے۔ محترم ساتھیو، مسلم کی حدیث میں یہ بات روایت ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ماں باپ کو اس دنیا میں زندہ پاتا تو اگر میں عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا، اگر میری ماں باپ میں سے مجھے کوئی آواز دیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک دفعہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے حجرے میں موجود تھے کہ ایک بوڑھی عورت آئی اور عرض کرنے لگی، یا امیر المومنین، میری 2 ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ دونوں ہی اکثر بیمار رہتے ہیں۔ میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں اور میرے بیٹے کو بھی کوئی رشتہ دینے کو نہیں مانتا۔ میں ایسا کون سا عمل کروں جس سے ان کی زندگی میں برکت آ جائے اور وہ عمل انہیں نفع دے اور وہ میری نافرمانی بھی نہ کریں اور وہ صحت یاب بھی ہو جائیں، کیونکہ وہ دونوں نافرمان ہیں، میرا کہا نہیں مانتے۔ میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہوں کا بھی ارتکاب کرتا رہتا ہے، وہ دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اے امیر المومنین، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے وہ دونوں راہ راست پر آ جائیں، دونوں کے رشتے بھی ہو جائیں اور وہ دونوں صحت مند اور فرما بردار ہو جائیں۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ ماں باپ کے 5 ایسے گناہ ہیں جن کی سزا ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے۔ وہ 5 عمل ایسے ہیں جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہوں تو ان کے ان عملوں کی وجہ سے اولاد بھی اس جرم میں شریک کر دی جاتی ہے۔ اس عورت نے خاتون نے پوچھا کہ یا امیر المومنین، وہ 5 عمل کون سے ہیں؟ تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، وہ 5 عمل یہ ہیں۔ پہلا عمل یہ ہے کہ جس گھر میں والدین قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود اس کی تلاوت نہ کرتے ہوں تو ایسے والدین اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، لیکن ان کی سزا ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے۔ ایسے والدین کی اولاد نافرمان، بے حیا اور بیمار ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ قرآن مجید جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن افسوس کہ ہم صرف اس کو رمضان المبارک میں پڑھتے ہیں یا صرف حصول برکت کے لیے گھر میں کسی اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہیں اور اس پر دھول جم جاتی ہے۔ ہم اس کی تلاوت نہیں کرتے، اس کی تلاوت کریں گے تو اس کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل ہوں گی، اور جس سے ہماری اولاد بھی نیک ہوگی اور ہمارے گھر کے اندر سے بیماری، مفلسی اور تنگ دستی بھی جاتی رہے گی۔ نمبر 2، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہوں، ایک دوسرے کو گالی دیتے ہوں، جہاں گالیاں دی جاتی ہوں وہاں شیطان ہی ڈیرے ڈالتے ہیں اور شیطان ان کو ہر وقت بھڑکاتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ جس گھر میں اولاد کے سامنے ماں باپ لڑتے رہتے ہوں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہوں، تو ان کی اولاد پر نفسیاتی طور پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہوں گے، اور اس گھر میں کیا برکت اور کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہوگی۔ ماں باپ کے اس عمل کے اثرات اولاد پر بھی مرتب ہوتے ہیں اور تا دیر اولاد ان اثرات کے زیر اثر رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل کی جنریشن میں نفسیاتی اور ڈپریشن کے مسائل بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ نمبر 3، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔
صحیح بخاری کی حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ با پردہ عورت پر جنت واجب ہے، جبکہ بے پردہ عورت پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں بے حیائی اور بے پردگی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اور شیطان ایسے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ جہاں بےہودگی بے پردگی عام ہو، اس گھر کی اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں میں ملوث ہو جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ پریشانی اور مصیبتیں ایسی اولاد کا مقدر بن جاتی ہیں۔ یہ ان کے والدین کی بے پردگی کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ بے پردگی جس گھر میں بھی ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت نہیں ہوتی۔ ایسے ماں باپ کی اولاد فتنوں اور بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان فتنوں کو روکتے ہیں، وہ تو ان گھروں سے چلے جاتے ہیں۔ ایسی اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے اور ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پردے کا خاص خیال رکھیں تاکہ ان کی اولاد بھی ان کی پیروی کرے۔ محترم ساتھیوں، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد جو ماں باپ پردے کا خیال نہیں کرتے تو ان کی باتیں زبان زدیں عام ہوتی ہیں۔ آج کل تو اکثر مائیں بھی اپنی چھوٹی بیٹیوں کو چھوٹا چھوٹا کہہ کر بگاڑ دیتی ہیں اور ان کے پردے کا کوئی خاص خیال نہیں رکھتی۔ حالانکہ بچیاں جب 9 سال سے اوپر کی ہو جائیں تو ان کے پردے کا خیال خاص رکھنا چاہیے۔ بعض عورتیں کہتی ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے، ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں اور ان کی ازواج مطہرات کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت پردے کا حکم دیا تو پھر یہ عام عورتیں کس زوم میں ہیں؟ ایک دفعہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک جگہ پر جا رہی تھی تو راستے میں ایک نابینا صحابی نظر آئے تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر سے فرمایا کہ فاطمہ، آپ نے اپنا چہرہ کیوں ڈھانپ لیا؟ یہ صحابی تو نابینا ہے۔ تو وہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے نامحرم لوگوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، نہ کہ آنکھوں والے یا دیکھ سکنے والے لوگوں سے یا نابینا لوگوں سے۔ نمبر 4، مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو ماں باپ دوسرے لوگوں کی اولاد کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے، ان کے بارے میں برا سوچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادوں کی قسمت میں بھی ان کے ماں باپ کے ان اعمال کی وجہ سے مفلسی، تنگ دستی، بیماریاں اور پریشانیاں لکھ دیتا ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں صحابی نامحرم عورتوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی کو طلب کیا، وہ حاضر ہوئے تو ان سے دریافت کیا کہ کیا تم اپنے گھر کی نگہبانی خود کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہوا؟ میں تو اپنے گھر کی نگہبانی بڑی احسن طریقے سے کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ جا کر دیکھو کیا تمہارا گھر محفوظ ہے؟ جب وہ صحابی اپنے گھر گئے تو دیکھا تو ان کے گھر کی دیوار گری ہوئی تھی۔ وہ بڑے حیران اور پریشان ہوئے اور اسی عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا معاملہ ہے؟ میرے گھر کی دیوار کیسے گر گئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کی ماں، بہن، بیٹی کو بری نظر سے دیکھو گے تو تمہارا گھر بھی اس سے محفوظ نہیں رہے گا۔ محترم دوستو، دوسروں کی ماں، بہن، بیٹی کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے۔ اگر ہم کسی کی ماں، بہن، بیٹی کی عزت نہیں کریں گے تو کل ہماری بھی ماں، بہن اور بیٹی کی عزت بھی خراب ہونے کا احتمال اور اندیشہ ہوگا، اور یہ اعمال آگے ہماری اولاد میں بھی منتقل ہو جائیں گے۔ نمبر 5، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اے عورت، 5واں عمل وہ ہے کہ جس کا خمیازہ اولاد کو بھی بھگتنا پڑتا ہے کہ جو ماں باپ اپنی اولاد کو حرام کھلاتے ہیں، اپنی اولاد کی پرورش کے لیے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے،
اپنی اولاد کے پیٹ میں لقمہ حرام ڈالتے ہیں تو اس کا گناہ بھی ان کو ہوگا۔ ان کی اولاد اس حرام مال پر پلنے کے بعد جو اعمال کرے گی، جو گناہ کے کام کرے گی، تو اس کا خمیازہ بھی ان کے ماں باپ کو بھی بھگتنا پڑے گا، اور ماں باپ کے حلال حرام میں تمیز نہ کرنے کی وجہ سے، حرام مال کمانے کی وجہ سے اس کے گناہ اس کی اولاد میں بھی منتقل ہو جائیں گے۔ نبی محتشم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لقمہ حرام کماتا ہے تو کھاتا ہے تو اس کی 40 روز تک کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ محترم دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔